دفاع کرنے والی، پروٹیکٹر، تحفظ کرنے والی. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ معصومین کے 3 الگ الگ فریضے: دین پہنچانا یہ رسول، دین کو پھیلانا یہ علی، دین کو بچانا یہ حسن و حسین. حسن نے قلم کے ذریعے دین کو بچایا، حسین نے تلوار کے ذریعے سے. شہزادی میں تینوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں. وہ پیغام پہنچانے والی بھی ہیں. مصحف فاطمہ تو آپ نے اتنا سن لیا کہ چیزیں میں جو بہت پڑھتا تھا اشارے کر رہا ہوں. یعنی امام معصوم بعض اوقات یہ کہتے ہیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی کی عظمت بتانے کا. بھئی فلاں مسئلہ تم نے پوچھا، امام کو جواب دینے میں کون سا ہیزیٹیشن یا ہچکچاہٹ یا وقت چاہیے؟ کچھ نہیں. لیکن کہتے ہیں یہ مسئلہ تم نے پوچھا، اے میرے غلام جاؤ میری دادی کی کتاب مصحف فاطمہ لے کر آ جاؤ، اس میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام کو بھی نہیں معلوم، نعوذ باللہ، لیکن یہ عظمت سیدہ پہچانو. وہ حجاب میں بیٹھی ہیں تو ان کے فضائل بتانا ہم لوگوں کا کام ہے. معصوم فرماتے ہیں دین کو پہنچایا بھی، دین کو پھیلایا بھی، دین کو بچایا بھی. اس میں ایک اہم لقب ہے ولایت. اب اس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے بہت سن لیا ہے، بہت مختصر بات کر. مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے. یہاں کتنے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو میرے ساتھ یا حج یا عمرے میں مکہ جا چکے ہیں. اور آج سے 50 سال نہیں 100 سال پہلے کا واقعہ، جب یہ خاندان سعود نیا برسر اقتدار آیا تھا عبدالعزیز. اس وقت اتنا سخت تعصب نہیں تھا. چنانچہ حج کے موقع پر جب شیعہ علماء آتے تھے تو ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا. حتیٰ آپ کے علم میں ہے نا کہ شاہ فیصل تک جب تعصب پھیل چکا تھا، لیکن خاص وہ ریکویسٹ کی تھی اس نے آقا محسن حکیم سے جب وہ حج کرنے گئے تھے اپنی مرجعیت کے عروج پر. بھائی حج تو آقا سیستانی نے کیا، اس وقت مرجع نہیں تھے. حج تو آقا خوئی نے کیا، اس وقت وہ مرجع نہیں تھے. لیکن آقا حکیم جب عروج پر تھے تو شاہ فیصل نے ریکویسٹ کی تھی نا کہ ہماری خواہش ہے کہ حرم کے اندر نماز جماعت کی امامت آپ کریں. تو اتنی زیادہ دشمنیاں نہیں تھی جو آج ہو گئی. تو اس وقت ہمارے ایک بہت مشہور عالم، بہت مشہور واقعہ میں جلدی ختم کروں، شیخ عبدالحسین حسین شرف الدین موسوی عاملی، مکے کے تمام علماء نے ان کی دعوت کی. جب دعوت کے لیے جمع ہوئے، کھانا ہو گئے، اس کے بعد کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ جہاں آدمی جمع ہو خالی باتیں کر کے اٹھ جائے، کوئی علم لے کے نہ جائے، وہ والی سٹنگ قیامت میں اس کے لیے ایک مصیبت بنے گی. میں حدیث کی تشریح نہیں کر رہا، وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا، لیکن ایک حدیث ہے شیعہ سنی کے پاس. تو جتنے علماء جمع تھے سارے کے سارے غیر شیعہ اور سخت ترین جو فرقہ ہے وہابیت اس سے تعلق رکھنے والے کا ایک ایک حدیث ہم میں سے ہر ایک سنا دے، برکت ہو جائے گی، کچھ علم مل جائے گا. آقا شرف الدین نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لبنان کے بہت مشہور عالم کہ بہت اچھی بات ہے، تو بہت کام کی بات، شروع کرو. کھانے میں جس طرح اسلام کیا کہتا ہے میزبان شروع کرے، کھانا وہاں سے اسٹارٹ تو پہلے آپ، اس کے بعد باری باری سب ایک ایک حدیث سنا رہے. آقا شرف الدین نے دیکھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے پری پلان، یہ ایک میٹنگ رکھی، یہ کھانا جو تھا، یہ دعوت جو تھی نا، دعوت مومن کے عنوان سے نہیں ہے، دعوت کا ایک خاص مقصد لگ رہا ہے. کیونکہ اب جو حدیثیں سنانا شروع کی تو نام تو پیغمبر کا ہے، لیکن اس کے بعد تذکرہ ایسے لوگوں کے فضائل کا کہ مائکروسکوپ لے کر بھی ڈھونڈے آپ کو ان کے فضائل آپ کو حدیث رسول میں تو نظر نہیں آئیں گے. لیکن حدیثیں پڑھی جا رہی، حدیثیں پڑھی جا رہی. آپ کو معلوم ہے نا جب حدیثیں بنائی جا رہی تھی تو اتنی حدیثیں بنا لی گئی کہ جس حاکم شام کے حکم سے یہ کام ہو رہا تھا وہ بھی گھبرا گیا کہ بھائی اتنی حدیثیں تم نے بنا ڈالی جھوٹے فضائل کی. دنیا کہے کہ کیا رسول کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا، بیٹھے انہی کے بارے میں حدیث کہتے رہے، اب ذرا دوسری حدیثیں بھی بناؤ. یہ پورے واقعات ہے، ٹائم بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، آج کل ممبر پہ پڑھا جاتا. تو کہا کہ محسوس کیا انہوں نے آقا شرف الدین عبدالحسین عاملی نے کہ یہ ساری حدیثیں ایک خاص انداز کی ہیں دشمنان اہل بیت کے فضائل. چلے میں مختصر کر دوں، سنتے رہے. مقصد یہ کہ مجھے سنایا جا رہا. آخر میں جب ان کی باری آئی، کیونکہ چیف گیسٹ تو یہ بنائے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ حدیث میں بھی سناتا ہوں، کیا یہ پیغمبر کا فرمان ہے ہمارے یہاں اصول کافی میں بھی اور وہاں بھی، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ.
جو آدمی مر جائے اور جاہلیت امام زمانہ کو نہ پہچانے، اپنے زمانے کے امام کو جاہلیت کی موت مرا، حدیث صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح۔ کہا تو ایک بات بتائیے، دیکھیے آج اتنی دشمنی ہے اور اتنی بدتمیزی ہے کہ شاید آج کوئی غیر یہ جواب بھی دے دے، اس وقت ہمت نہیں تھی۔ کہا کہ یہ بات بتائیے کہ کیا رسول کی بیٹی جاہلیت کی موت مر سکتی؟ سارا مجمع تڑپ اٹھا، گھبرا گیا، کام کیا؟ کہا نہیں، رسول کی بیٹی کی موت آج کہہ دے گا کوئی بدتمیز دشمن ہے اہل بیت، آج کہہ دے گا۔ ایک نے کہہ بھی دیا تھا لیکن یہ جملہ تو نہیں کہا تھا اس جیسا جملہ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول کی بیٹی اور جاہلیت کی موت مر؟ تو کہا آپ کی کتابوں میں لکھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے تک علی نے حکمران کی بیعت نہیں کی۔ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں نا، لیکن ان کی کتابوں کہ بیعت نہیں کی کیونکہ فاطمہ زندہ تھی۔ جب تک فاطمہ زندہ رہی اس وقت تک فاطمہ نے کہا کہ میں کسی اور کی بیعت نہیں کروں گی، پھر سلام کا جواب نہیں دیا، ساری چیزیں کہی ہے۔ سب مانتے، یعنی سب ماننے سے مطلب یہ ہے کہ جو علی کی بیعت کو بعد میں مان بھی لیتے اور ان میں سے بھی بہت سے نہیں مانتے، یہ تو مانتے کہ 6 مہینے بیعت فاطمہ کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو کہا اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ نے خود بیعت نہیں کی، جب علی کو روک دیا خود بیعت نہیں کی۔ تو اب یہ بتائیے اس 6 مہینے میں فاطمہ کا امام کون تھا؟ کیا وہ حکمران تھا جس کی بیعت کروائی جا رہی ہے، یا علی تھا، یا جاہلیت کی موت تھی؟ آپ نے خود ہی کہا جاہلیت کی موت تو ہے نہیں۔ اب دو ہی ہمارے سامنے چیزیں ہیں، یا وہ حکمران ہوگا جس کی بیعت فاطمہ نے نہیں کی، یا پھر علی جن کی بیعت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فاطمہ نے اس کی بیعت نہیں کی تو اس کو اپنے زمانے کا حکمران نہیں مانا۔ جب وہ حکمران نہیں ہے تو ایک ہی حکمران بچا، وہ علی ہے۔ ولایت علی کا سب سے بڑا پروٹیکشن اور سب سے بڑا ڈیفنس اور سب سے بڑا دفاع اور سب سے بڑی پناہگاہ وہ وجود فاطمہ ہے۔ فاطمہ کچھ نہ کہیں، یہ جملہ یاد رکھیے، ایک مجلس بنے گا۔ فاطمہ کچھ نہ کہیں۔ جب پیغمبر نے جا کے پوچھا تھا اے فاطمہ میں تیرا رشتہ علی سے کروں کہ نہ کروں، فاطمہ خاموش رہی، چہرے پہ شرم کی وجہ سے پسینے کے قطرے آ گئے۔ پیغمبر اللہ اکبر کہتے ہوئے حجرہ فاطمہ سے نکلے اور فرمایا سکوتھا کا اقرارھا، فاطمہ کی تو خاموشی بھی ایسی ہے جیسے فاطمہ نے اقرار کیا ہے۔ یہ خالی شادی کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ولایت علی کے حوالے سے بھی ہے۔ فاطمہ کا خاموش رہ جانا یہ گویا فاطمہ کی طرف سے اعلان ہے کہ زمانے کا امام صرف علی ہے، اس کے سامنے جو بھی آ رہا ہے وہ باطل ہے، میں اس کو نہیں مانتی۔ یہ وہ کیس تھا، یہ وہ کیس تھا۔ باغ فجر تو ہے، لیکن باغ فجر آپ نے کبھی سوچا ایک چھوٹے سے باغ کے لیے رسول کی بیٹی جائے گی؟ ولایت علی جس کے لیے رسول کی بیٹی دربار میں گئی، لیکن گئی اور پھر واپس جس طرح روتے ہوئے آئی اور اس طرح رویا، اس طرح روئی کہ چاہے 75 دن کی روایت صحیح ہو چاہے 95 دن کی روایت، مسلسل روتے ہوئے گزری۔ دربار سے فاطمہ کا واپس آنا، ایک جملہ محاورتاً کہہ دوں توہین نہ سمجھیے گا، دربار سے فاطمہ کا خالی ہاتھ واپس آنا، اس سے بڑی بات کل میں نے ایک لفظ کہا تھا نا، کسی کو آپ جسمانی طور پہ ماریں کم تکلیف ہوگی، مینٹل ٹارچر زیادہ بڑی تکلیف۔ فاطمہ کو حق نہیں دینا تھا، نہ دیتے، گرچہ فاطمہ کا مقصد وہ باغ نہیں تھا، کوئی اور تھا، کوئی اور مسئلہ تھا۔ یہی وجہ ہے جب علی کے ہاتھ میں خلافت آئی علی نے باغ نہیں لیا، کہ باغ کو مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ ولایت تھی۔ لیکن فاطمہ کا دعویٰ رد کر دیا گیا، فاطمہ خالی ہاتھ واپس آئی۔ اس پہ فاطمہ کو وہ دکھ نہیں تھا، دکھ تھا اس جملے پر کہ ہمیں آپ کے دعوے پر کی سچائی پر شک ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آیہ مباہلہ جسے پیغمبر کا گواہ بنائے سچا قرار دے، فاطمہ کے بدن پہ جو کوڑا پڑا اس کی تکلیف کم تھی، اور فاطمہ کو جو جھوٹا قرار دیا گیا اس کی تکلیف زیادہ تھی۔